ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہم نے کر دیا تھا، کچھ اس کی تشریح باقی تھی جو ضروری ہے تاکہ الفاظ قرآن کا معنی لفظی طور پر بعض مرتبہ وہ اجمال میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تشریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کی جائے اس وقت تک معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی ان آیات میں پہلے تو ذکر کیا تھا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو اور ان عورتوں سے اگر تم نے جماع نہیں کیا، مباشرت نہیں کی، یا پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے کہ جس کے بعد اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی میاں بیوی کے سنت عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو بھی مباشرت کہتے ہیں، جو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ کو وہ مباشرت کہتے ہیں۔ تو ایسی عورت، جبکہ عام ائمہ کا یہ قانون تھا کہ قرآن کے لفظی معنی سے جو پیچھے والی آیت گزر چکی تھی کہ معلوم من قبل ان تمسوہن، مس سے مراد تمام ائمہ کے نزدیک مباشرت ہے، یعنی جماع ہے۔ اگر کسی عورت سے جماع نہیں کیا اور اس کو طلاق دے دی گئی یا خلوت صحیحہ ہوئی، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ جس سے میاں بیوی کے عمل میں کوئی رکاوٹ بن سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دے دے تو پھر اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، اب اس کو 3 حیض نہیں گزارنے پڑیں گے، یا اگر وہ عورت حیض والی نہیں ہے تو اس کو 3 مہینے نہیں گزارنے پڑیں گے۔ الگ ہے، عدت میں فرق ہے، صرف 90 دن نہیں ہے جو آئلی قوانین ایوب خان کے جو بنائے ہوئے ہیں وہ قانون اسلامی نہیں ہے، وہ قانونی ہے۔ قانون شریعت کا یہ ہے کہ جس عورت کو مینسز آتے ہیں اس کی عدت حیض 3 مہینے، 3 حیض ہیں۔ 3 حیض چاہے اس میں طور 15 دن کے ہے، 20 دن کے ہے، 50 دن کے ہے، وہ 3 حیض گزارے گی۔ اب 90 دن تو نہیں بنتے، کسی کے 90 بنیں گے، کسی کے اس سے کم ہوں گے، کسی اس سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، مینسز نہیں آتے، اوقات نہیں آتے، ان عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللائی یئسن من المحیض ثلاثۃ، جو کرو وہ جو ثلاثۃ آیت قرآنیہ میں جو ذکر ہے کہ جن عورتوں کو واللاتی یئسن من المحیض، جن عورتوں کو یعنی حیض نہیں آتا اور وہ عائشہ ہیں، عائشہ، تو ان عورتوں کے لیے حیض کی مدت جو ہے پھر وہ 3 حیض نہیں ہے بلکہ 3 مہینے ہیں، 90 دن ہیں۔ لیکن 90 دن بھی انگریزی نہیں ہے، وہ قمری ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے۔ اب چاند کے اعتبار سے کبھی 29 کا مہینہ بھی ہوتا ہے، کبھی جو ہے 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا۔ بس اس حساب سے چاہے وہ 90 دن بنتے ہیں، چاہے وہ 89 بنتے ہیں یا 88 بنتے ہیں، اس حساب سے وہ اپنی عدت عورت گزارے گی۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں طلاق کے بعد کئی، پھر عدت کے دوران جو خرچ ہے وہ میاں کے ذمے ہے، چاہے وہ جتنے مہینے بھی بنتا ہے۔ اگر وہ عدت گزارے تو حق یہ ہے کہ وہ اپنے میاں کے گھر کے اندر گزارے۔ اگر وہ طلاق مغلظہ دے چکا ہے، پکی طلاق، تو پھر پردہ حائل کرے۔ اگر وہ طلاق مغلظہ نہیں دے چکا، 3 طلاقیں نہیں دے چکا، 1 دی ہے یا 2 دی ہیں، تو پھر اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، پھر پردہ نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کی صورت میں پردہ ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، شرعی احکام ہیں، اور ان میں چھوٹا موٹا جو فروعی اختلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو خام
اگر کوئی ایک مسلک اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، دوسرا مسلک اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ حضور علیہ السلام اپنے ہی زمانے میں کنفلکشنز جو تھی، جس میں کنفلکٹڈ جو پوائنٹس تھے، جو فروعی اختلاف تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسامح کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ میں باوثوق کہہ رہا ہوں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ 15 منٹ میں ہم ساری باتیں آپ کی وہ پیش کریں، بس جو موضوع ہے اسی پر ہم رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی بتایا ہے کہ اگر ایک عورت کا مہر مقرر ہو چکا ہے اور اس سے مباشرت نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق دے دی گئی ہے، تو اب اس کا مہر جو ہے وہ نصف ہے، وہ آدھا مہر دے گا۔ سمجھیں، وہ آدھا مہر دے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ، پھر یہ واجب ہے۔ آج یہ بتائیں ان پر عمل ہوتا ہے؟ ان آئلی مسائل کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، قرآن سورۃ احزاب کو جس نے اچھی طرح پڑھ لیا تو وہ عورتوں کے حقوق میں مار نہیں کھائے گا، اور عورتوں نے پڑھ لیا تو وہ اپنے مردوں کے حقوق میں وہ غلطی نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ، کہ اگر مہر اس کا مقرر نہیں ہوا تھا اور نکاح ہوا اور مباشرت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں اس پر کوئی مہر نہیں ہے، لیکن اس کو ایک جوڑا کپڑے کا دینا واجب ہے۔ ان پر عمل کوئی کرتا ہے؟ تیسری صورت کہ اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور مباشرت نہیں ہوئی، اور ایسی صورت میں پھر اس کا مہر کیا ہوگا؟ نصف ہوگا۔ اگر مباشرت ہو گئی تھی تیسری صورت، تو پھر اس کو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے نفع اٹھا لیے۔ اب وہ اس عورت کا مہر اگر ادا نہیں کر چکا تو اس کو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حکم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اے مومنو، تمہارے اور میرے محبوب کے درمیان مسائل میں کچھ فرق ہے، خاص طور پہ اس ازدواجی زندگی میں۔ اب اس کا سارا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نکاح کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 سے زیادہ نکاح کی کسی عام مومن کو، انسان کو اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بیک وقت 4 نکاح سے اوپر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم الگ ہے کہ وہ نکاح جتنی بھی عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ مستشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یعنی شہوت اور غلط قسم کے الفاظ سے تانا دیا۔ انہیں ان بدبختوں نے تاریخ کو بھی نہیں پڑھا، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھی نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک، اب آپ اندازہ کیجیے 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا پہلا، اور پہلا نکاح جوانی کے عین شباب میں، جوبن پہ آپ نے جس عورت سے نکاح کیا وہ عورت کتنی عمر کی تھی؟ 40 سال کی۔ اب اندازہ کیجیے، اب وہ یعنی کہ ایسی عورت یعنی جو کہ بیوہ بھی تھی، اولاد بھی اس سے ہو چکی تھی، بچے بھی اس کے تھے، اور پھر اس کا خاون فوت ہوا تو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے شراکت کی ہوئی تھی۔ جب آپ کی شراکت کو دیکھا اور آپ کی امانت داری اور امانت کو دیکھا، ایمانداری کو دیکھا تو متاثر ہوئی، اور حالانکہ ان کو بڑے بڑے رؤساء نے پیغام نکاح بھیج رکھے تھے، مگر اس نے سب کو ریجیکٹ کر کے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی مشاورت سے پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور جس وقت تک اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ شہوت پرستی ہے۔ جوانی کی عین عمر میں، شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب تھوڑا سا اور غور کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد جب 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، پھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری عورت سے بھی نکاح کیا، سودا سے، تو وہ بھی بری تھی، بڑی عمر کی تھی، اور پھر اس سے جب نکاح کیا تو 4 سال تک پھر تیسری عورت سے، یعنی پھر آپ نے دوسرا نکاح پھر نہیں کیا۔ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 4 سال اما سودا کے ساتھ رہے،
اب 54 سال کے بعد اگر حضور نے پھر نکاح کرنے شروع کیے تو کیا وجہ تھی؟ کیا شہوت پرستی تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ صاف ظاہر ہے انسان کی عمر شباب 40-60 تک ہے، 54 سال تو گزر گئے، جو شوق تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن زندگی کے اس شوق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پھر تیسرا نکاح کیا، اور وہ اما سودا کی ہوتے ہوئے ہوا، اور وہ ہجرت کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد پھر جگہ بعد جگرے، پھر ایک یہودی عورت حضرت صفیہ جو کہ لونڈی بن کے آئی تھی اس کو مسلمان کر کے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں اہل کتاب سے عام مسلمان نکاح کر سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع ہے کہ آپ نے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح آپ نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسرا فرق عام مومنین میں اور رسول اللہ میں کیا ہے کہ بغیر مہر کے کوئی امتی کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر مہر مقرر نہیں ہے اور اس کی دینے کی نیت نہیں ہے تو وہ زنا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ مہر کے مقرر کر دینے کے بعد تھوڑا بہت پہلے ضرور دے دیا جائے تاکہ اس کی نیت کے اندر یہ بات مستحضر رہے کہ نکاح میرا مہر پر ہوا ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی امتی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ان وہبت نفسا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، خبردار یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نفس کو ہبہ کرنا چاہے بغیر مہر کے، یعنی ہبہ وہی کرتی ہے نا کہ جو یعنی مہر مقرر نہ کرے، جو ہبہ کرنا چاہے یعنی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، اور ان اراد النبی اگر نبی بھی چاہتا ہے اس سے نکاح کرنا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصۃ لک من دون المؤمنین، عام مومنوں میں تیرے درمیان فرق ہے، تو اس عورت سے بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ جیسے 4 سے زیادہ عورتوں کی حضور علیہ السلام کو اجازت ہے بیک وقت رکھنے کی، یہ نہیں کہ صرف 9 اور 11، اس سے بھی زیادہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورت ایک آپ کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا نفس ہبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح نہیں کیا بلکہ ایک غریب صحابی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ ایسے ہی ماریہ قبطیہ مقوقس نے بھیجی تھی، وہ بھی لونڈی تھی۔ تو اب یہاں پر یہ ہے چوتھا فرق کہ ہجرت کے بعد کسی بھی عورت سے کوئی بھی مومن نکاح کر سکتا ہے، چاہے اس عورت نے ہجرت کی ہے یا نہیں کی۔ ہجرت مدینہ میں جن عورتوں نے ہجرت کی تھی اور جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مومنوں کو اجازت تھی، جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی اگرچہ حضور کا حکم نہیں مانا لیکن وہ مسلمان ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے اللہ کی ہاجرن معک، جو تیری پھوپھی ذات بہن ہے یا چچا ذات بہن ہے، کوئی بھی ہے، یا چچا کی بیٹی ہے یا تیری پھوپھی کی بیٹی ہے یا تیرے ماموں کی بیٹی ہے یا تیری خالہ کی بیٹی ہے، اس سے نکاح عام مرد کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی مسختی نہیں ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی یا ہجرت نہ کرنے کی صورت میں بھی۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر یہ پابندی ہے کہ جن عورتوں نے تیرے حکم پر ہجرت کی ہے وہ پھوپھی ذات بہنیں یا وہ چچا ذات بہنیں، اس سے تو آپ کا ماموں کی بیٹی سے، چچا کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے جس نے تیرے ساتھ ہجرت کی۔ اگر اس نے تیرے ساتھ ہجرت نہیں کی تو اس سے تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چوتھا کیسے؟ مثال کے طور پہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہجرت سے پہلے ایمان لیا، ایسے ابھی معاویہ بھی پہلے ایمان لے، ابو سفیان ٹھیک ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے 8 ہجری کے بعد، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کی؟ اس لیے کہ ام حبیبہ سے نکاح کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کی دشمنی کم ہو جائے۔ اور ماریہ قبطیہ سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ تاکہ یہودیوں کے دل کے اندر صفیہ سے نکاح کیوں کیا؟ تاکہ یہودیوں کے دل میں جو دشمنی ہے وہ کم ہو جائے، یہ حکمت تھی حضور علیہ السلام کی۔ جس وقت آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو ابو سفیان کی دشمنی کم ہو گئی، جس وقت آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو یہودیوں کی دشمنی کم ہو گئی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ پہلی کی، جس میں کچھ صحابہ کو بھیجا، ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی ہے، تو ہجرت حبشہ میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ ایمان بھی لے آئی
اور ہجرت حبشہ بھی کی، اس قدر فرما بردار تھی، اور اپنے بستر پر جہاں پر حضور سویا کرتے تھے اس بستر پر اپنے ابا کو جب وہ ملنے آتے تو اس کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیتی تھی کہ تیرا وجود ناپاک ہے، تو مشرک ہے، اور یہ پاک محبوب کی پاک جگہ ہے، اس پر مشرک ناپاک نہیں بیٹھا، بے شک تو میرا باپ ہے۔ یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام اور صحابیات نے۔ مقصد یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے احکام میں آئینی زندگی کے اندر جو ازدواجی احکام ہیں اور عام مومنوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے ان فرقوں کو سامنے رکھ کر ہم نے تیرے ساتھ یہ معاملے کیے ہیں۔ اب وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ یہ ساری تشریح ابھی 15-17 منٹ ہو گئے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، مزید اس کی تشریح اگر ہوگی تو وہ کل کے سبق میں کریں گے، ورنہ اگلے سبق کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔